بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کی گفتگو میں انتہا درجے کی تضاد بیانی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا جہلمی کا کوئی ایک اصول متعین نہیں ہے، موقع محل کے مطابق اور اپنے مفاد کے مطابق یہ اصول بدلتا رہتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مرزا نے ایک جگہ یہ اصول بیان کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو خواب ہوتے تھے وہ بھی وحی الہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ان کو حاصل ہو جاتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خواب بھی وحی الہی بن جایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو صحابہ کو خواب آتے تھے وہ بھی وحی الہی ہوا کرتے تھے کہ یہ خوابوں کے اوپر ہی معاملات چلے۔ آج والے خواب نہیں سر، صحابہ والے جنہوں نے ویریفائی بھی نبی علیہ السلام نے کیتا۔ اب ایک طرف مرزے کا یہ اصول آپ کے سامنے آ گیا کہ صحابی کا وہ خواب جس کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں وہ خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جس خواب کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس خواب کو وحی کہنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی آیت میں، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے۔ اتنی بات تو حدیث میں آتی ہے کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس خواب کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی وہ خواب اللہ کی طرف سے ہوگا، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس خواب کو وحی کہنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اگر مرزا نے صحابہ کے خواب کو اس بنیاد پر وحی کہا کہ وہ سچے ثابت ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کر دی، تو اللہ کی طرف سے جو خواب تھا وہ وحی ہوتا ہے، پھر تو آج بھی اللہ کی طرف سے جو خواب آئے اس کو بھی وہی کہنا چاہیے۔ جو خواب کسی کا سچا ثابت ہو جائے ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جو خواب اللہ کی طرف سے آج ہو کیا اس کو وحی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جن خوابوں کی تصدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے۔ ان خوابوں پر وحی کا لفظ نہ کسی آیت میں بولا گیا ہے، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے۔ ثابت نہ ہونے کے باوجود مرزا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خواب کو وحی قرار دے رہا ہے اس بنیاد پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کر دی تھی۔ لیکن جب بات چلی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کی، وہاں مرزے کا اصول بدل گیا، اس کے دماغ کا فطور حرکت میں آ گیا اور وہاں اس نے یہ سوال اٹھانے شروع کر دیے، یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحیح مسلم میں کاتب کا لفظ آتا ہے، وحی کا لفظ وہاں موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بھی اس نے بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطوط وغیرہ بھی لکھوایا کرتے تھے، تو اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی نہیں لکھا کرتے تھے بلکہ جو خطوط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ ایک تیسرے کاتب وحی بھی ہیں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے۔ وحی کا لفظ موجود نہیں، صرف کاتب کا، خط لکھنے والے۔ کاتب وحی کے لفظ نہیں ہے، کاتب کے لفظ ہے، یعنی آپ خط بھی لکھوایا کرتے تھے حکمرانوں کے نام اور باقی تحریریں بھی، ہو سکتا ہے وہی بھی لکھوائی ہو، ہم انکار نہیں کرتے۔ اب یہاں کتنی چلاکی سے مرزا نے یہ وسوسہ ڈالا کہ جی وحی کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم میں، کاتب کے الفاظ ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خط بھی لکھوایا کرتے تھے، دیگر تحریریں بھی لکھوایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے وہی بھی لکھوائی ہو۔ یعنی مرزا کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خطوط لکھوایا کرتے تھے اور دیگر تحریریں لکھوایا کرتے تھے، مرزا کے نزدیک وہ وحی نہیں ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خواب صرف اس بنیاد پر وحی بن جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کر دی، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا خط لکھوا رہے ہیں خود بول کر اور پوری تحریریں لکھوا رہے ہیں، لیکن مرزا کے نزدیک وہ وحی نہیں ہے۔ یہاں آخر اصول کیوں بدل گیا؟ اتنی بڑی کلا بازی کیوں کھا لی مرزا نے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض۔ ناظرین آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ یہی بندہ ایک مرتد کو کاتب وحی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے اس نے بخاری مسلم پر جھوٹ بھی بول دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بخاری مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کاتب وحی تھا، حالانکہ وہاں بھی صرف لکھنے کا ذکر ہے، وحی کا لفظ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس نے اس کو کاتب وحی کہا اور بخاری مسلم کا حوالہ دیا کہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کاتب وحی تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک کاتب وحی، ایک کاتب وحی کے اوپر بڑا ایک کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کاتب وحی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کاتب وحی،
سورہ آل عمران سورۃ البقرہ اس نے نبی علیہ السلام سے پڑھی، مرتد ہو گیا۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ کاتب وحی تھا، حالانکہ بخاری مسلم میں وحی کا لفظ وہاں بھی موجود نہیں ہے، لیکن بڑی آسانی سے مرزا اس کو کاتب وحی تسلیم کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، پڑھی تھی، حالانکہ وہاں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی تھی، اتنے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ 2 صورتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ خیر، مرزے نے ایک مرتد کو بڑی آسانی سے کاتب وحی تسلیم کر لیا، باوجود اس کے کہ وہاں بھی وحی کا لفظ نہیں تھا۔ لیکن جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی، صحیح مسلم میں ان کے لیے کاتب کا لفظ موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ جی صرف کاتب کا لفظ ہے، وحی کا لفظ تو نہیں ہے۔ اتنی منافقت آخر کیوں ہے؟ ایک مرتد کے لیے مرزے نے جو اصول کھڑا کیا، جو پیمانہ بنایا کہ وحی کا لفظ نہ ہونے کے باوجود اس کو کاتب وحی کہا، اور یہ کہا کہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ کاتب وحی تھا، حالانکہ وحی کا لفظ نہیں ہے وہاں، لیکن اس کے باوجود اس کو کاتب وحی کہہ رہا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ماننے کے لیے تیار نہیں، صرف یہ وسوسہ چھوڑ دیا کہ جی وحی کا لفظ نہیں ہے، اور یہ وسوسہ ڈال دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خط بھی لکھوایا کرتے تھے، دوسری تحریریں بھی لکھوایا کرتے تھے، حالانکہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی تو نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھوایا کرتے تھے یا دوسری تحریریں لکھوایا کرتے تھے۔ جیسے وحی کا لفظ نہیں ہے تو یہ الفاظ بھی تو نہیں ہے، اپنی طرف سے اس نے ایک پہلو متعین کر دیا۔ بہرحال ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کون سا انصاف ہے کہ صحابہ کے خواب اس بنیاد پر وہی بن جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی وجہ سے صحابہ کے خواب تو وہی بن جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری تحریر لکھوائیں، خود پورا خط لکھوائیں، لیکن وہ وہی نہ بنے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین منگول کا دین ہو سکتا ہے، دین اسلام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔